صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ایک ممتاز ذات ہے. ان دنوں آپ کی خدمت میں اور روایت پیش کی گئیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذات الگ ہے، یہ ذات ممتاز ہے. اس ذات کے لقب کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ذات مبارکہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے ھذا نور فاطمہ فی الارض والمنصور فی السماء. یہ نور جو صدیقہ طاہرہ کا ہے، اس نور کا نام زمین پر فاطمہ ہے اور اسی نور کا نام آسمان پر منصورہ ہے. اب اگر آپ غور کریں، یہ نور زمین پر فاطمہ ہے اور آسمان پر اسی نور کو منصورہ کہتے ہیں. فاطمہ کا معنی آپ کی خدمت میں ایک دو روایات سے کیا کہ ایک معنی تو یہی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں لأن الخلق فتموا عن معرفتها، چونکہ مخلوقات کے لیے زہرا کی معرفت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. مخلوقات عالم اگر چاہیں کہ صدیقہ طاہرہ کو پہچان سکیں تو خدا کی قسم ان کے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل قرآن جس طرح ہے کہ قرآن کے بارے میں ملتا ہے کہ یاتی القرآن
یوم القیامہ وہو بکر، قرآن جب قیامت میں آئے گا تو ایسا لگے گا کہ ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ایسا لگے گا کہ ابھی تک کسی نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن کی تفسیر موجود ہے، لیکن اتنے مطالب ہیں قرآن میں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جب قرآن آئے گا تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم قرآن کے دریا کے ساحل پہ تھے، وادی دریائے قرآن میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح جتنے فضائل بھی حضرت زہرا کے بیان کر لیے جائیں، یہ سب فضیلت کے ساحل ہیں، دریائے فضیلت زہرا میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ابھی اس دریائے فضیلت زہرا میں انسان داخل نہیں ہوا کہ ان فضائل کو انسان درک کر سکے۔ یہ نور زمین پر فاطمہ ہے، یہی نور آسمان پر منصورہ ہے۔ منصورہ عربی میں کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے، جس کی مدد کی جائے۔ اب یہاں معنی کریے، یہ منصورہ مقام شفاعت صدیقہ طاہرہ کو بیان کرتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، یعنی انہیں مقام شفاعت ہے۔ اور عجیب روایت ہے شفاعت صدیقہ طاہرہ کے لیے۔ شفاعت خود ایک مسئلہ ہے کہ کبھی گفتگو ہو انشاءاللہ، لیکن صدیقہ طاہرہ کی شفاعت کبریٰ ہے، چونکہ روایت میں ہے صدیقہ طاہرہ جب وارد محشر ہوں گی تو کیا کہا جائے گا؟ میں نے وہ روایت پڑھا، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، نکسوا رؤوسکم۔ اور یہ امر بھی امر تشریعی نہیں ہے، یہ امر تکوینی ہے، یعنی امر تشریعی میں مخالفت ہو جاتی ہے، امر تکوینی میں مخالفت نہیں ہوتی۔ کہا بند کر لو تو وہاں بند ہونی ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے جو انشاءاللہ کبھی گفتگو ہو۔ لیکن اس کے بعد جب وارد محشر ہوں گی تو جس ناکے پہ ہوں گی اس ناکے کے بارے میں جو روایت ہے یہ بھی مجلس پڑھی جائے کہ ظاہرہا رحمت اللہ و باطنہا عفو اللہ۔ وہ ناکہ جس پر آئیں گی وہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے، اس ناکے کا ظاہر رحمت اللہ کہلائے گا اور اس ناکے کا باطن عفو اللہ کہلائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ ناکہ جس سے سوار ہو کر ہے وہ ناکہ تھوڑی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اونٹ ہے، نہیں، ظاہرہا رحمت اللہ۔ اب واقعاً یہاں سے گزر جائیے، میں بھی گزروں آپ بھی گزریں، کہ نہیں پتہ حقیقت ناکہ کیا ہے۔ روایت کہتی کہ ظاہرہا رحمت اللہ و باطنہا عفو اللہ، یعنی قیامت میں تجلی رحمت کو لے لو یا تجلی مغفرت کو لے لو، یہ تجلی رحمت و مغفرت ناقہ زہرا بنتا ہے جہاں رحمتیں بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہرہا رحمت اللہ و باطنہا عفو اللہ، یہ ناکہ ہے۔ اور اس کے بعد جو روایت وہ منصورہ کا معنی میں کر دوں اور اس کے بعد اس لقب کی جانب آ جاؤں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ منصورہ ہیں یعنی جن کی مدد کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہے گا میری حبیبہ، حبیبتی، رکو، ٹھہرو، یہاں پر آج عظمت تمہاری دکھانی ہے کہ لوگ پہچانے کہ یہ کون بیوی ہے۔ پھر حکم دیا ارجعی، لوٹو، اور جسے چاہو لے کر آؤ اپنے ساتھ، جسے چاہو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ روایت کا جملہ ہے بی بی لوگوں میں سے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح چنیں گی جیسے اچھے دانوں کے درمیان سے برے دانے، اچھے دانوں کے درمیان سے چڑیا اچھے دانوں کو اٹھا لے جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد کی تعبیر الگ ہے کہ اب جب یہ قافلہ وارد محشر ہونے لگے گا بی بی کے چاہنے والوں اور شیعوں کا،
تو پھر ان شیعوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ڈالے گا، یہ روایت کا جملہ ہے، سنیے، پھر ان شیعوں کے دل میں اللہ ڈالے گا، یہ تو تصور نہیں کر پائیں گے، ان کے دل میں ڈالے گا کہ یہ کہیں کہ اللہ اب ہم اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، عجب، اب ہم اپنی منزلت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آواز دی جائے گی تم بھی لوٹو، تم بھی پلٹو، اور جس نے بھی محبت فاطمہ میں تمہارے ساتھ محبت کی تھی ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ مقام شفاعت کہاں پر ہے؟ یہ منصورہ ہے، ہی المنصورہ فی السماء، یہ منصورہ ہے فی السماء، یہ بی بی ہے، یہ بی بی وہ ہے جس کو امامت کے لیے میزان قرار دیا گیا۔ میں روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت امیر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے ایک منظر دیکھا کہ پیغمبر تشریف فرما ہیں، پیغمبر کے دائیں سمت امام حسن ہیں، پیغمبر کے بائیں سمت امام حسین ہیں، اور پیغمبر کے سامنے بی بی زہرا ہیں۔ اب اس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے گا، دائیں سمت امام حسن، بائیں سمت امام حسین علیہ السلام، اور پیغمبر کے سامنے جو ذات ہے وہ صدیقہ طاہرہ کی ہے۔ اس وقت پیغمبر فرماتی، اگر روایت میں شاید واضح کر سکا، کہ یا حسن یا حسین انتما کفت المیزان و فاطمہ لسانہ ولا یعدل المیزان الا بلسانہ۔ اب شاید وہ لوگ جو تھوڑا سا پرانے ہوں، بہت زیادہ پرانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ترازو آنے سے پہلے وہ جو ترازو ہوتا تھا، دو کفے ہوتے تھے، دو پلے ہوتے تھے، درمیان میں ایک شاہین ہے جو وہ کاٹا کہلاتا ہے۔ تو وہ جو فرمائی روایت کا جملہ یا حسن یا حسین انتما کفت المیزان، ترازو کے دو پلے تم ہو، و فاطمہ لسانہ، اور فاطمہ اس ترازو کی لسان ہے، ولا یعدل المیزان الا بلسانہ، اور ترازو کام ہی اس وقت کرتا ہے جب لسان موجود ہو تو پتہ چلتا ہے کتنی گرانی ہے اور کتنی کمی۔ یہ ذات ہے یا اللہم صلی علی محمد، یہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی، ولا یعدل المیزان الا بلسانہ، میزان کام کب کرے گا؟ جب لسان موجود ہو۔ اس ذات کا تذکرہ سن رہے ہو، اس ذات کی بارگاہ میں آپ تشریف لے آئے ہیں کہ زہرا مرضیہ نے آپ کو بلایا ہے، اپنا مہمان بلایا ہے۔ آئے ہو ان دنوں، میں نے کل عرض کیا تھا، آئے ہیں ہم ان دنوں، کوشش کیا کریں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے کردار سے وصل ہونے کی کوشش کریں۔ کامیابی کا فقط خدا کی قسم یہی راز ہے۔ دنیا والے آپ کو نہ جانے کتنی آئیڈیاز بتائیں گے، کتنے طریقے بتائیں گے، ایک چیز ہے جو کامیابی کا، حتیٰ بی بی نے بھی ایک فارمولہ بیان کیا، میں بیان کر دوں، چونکہ بی بی سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو اور حضرت امیر کا ذکر ہو، معنی ہی نہیں رکھتا کہ وہاں ذکر نہ ہو۔ بی بی نے کامیاب اور ناکام انسان کی ڈیفینیشن جو بتایا، دیکھیں ابھی آپ جائیے دکانوں پہ ہزاروں کتابیں ملتی جو آپ کو بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اور ہم نے اپنی بھی خود الگ سے ایک سوچ بنا رکھی، کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کامیاب انسان کسی کو کہتے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کی نگاہوں میں ناکام انسان کون ہے؟ بی بی فرماتی ہیں السعید وکل السعید وحق السعید، سعید یعنی کامیاب اور صحیح معنوں میں کامیاب اور حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ من احب علیاً فی حیاتہ و بعد وفاتہ، بی بی کی نگاہوں میں کامیاب اور حقیقت میں کامیاب اور صحیح معنوں میں کامیاب جملے ہیں نا، ان السعیدہ حق السعید کل السعید، یہ تین جملے، سعید کامیاب، حق السعید صحیح معنوں میں کامیاب، کل السعید تمام کامیابی اس کے مقدر میں ہے من احب علیاً فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے محبت کرے علی کی زندگی میں اور علی کے جانے کے بعد، وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ وَحَقَّ الشَّقِيِّ، اور بدبخت ناکام وہ شخص ہے جو من ابغض علیاً
فی حیاتہی و بعد وفاتہی۔ پس کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن جو بی بی نے بتایا وہ محبت علی اور بغض علی۔ اگر محبت علی ہے تو کامیاب ہو، اگر بغض علی ہو تو ناکام ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ڈیفینیشن ہے کامیاب اور ناکام انسان کی۔ اسی لیے تو جناب میثم تمار علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ مسجد سے لے کر گھر تک مولا سے سوال کرتے تھے۔ نوجوان شخص مولا سے سوال کیے جا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت گھر میں داخل ہو گئے، میثم وہاں سے نہیں گئے۔ حضرت نے دروازہ کھولا، کہا تمہارے سوالات تو ختم ہو گئے تھے۔ کہا مولا سوال تو بہانہ تھا، فقط پورے راستے چاہ رہا تھا آپ کی زیارت ہوتی رہے۔ دیکھیں یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کامیابی کسے ہے، یہ سمجھتے ہیں علی کے ساتھ رہنا کامیابی ہے۔ یہ جانتے جناب سلمان سے کسی نے کہا یہاں سے جب دو لوگ گزرے تو فقط ایک قدم کا نشان کیوں ہے؟ کہا میں نے قدم ہی وہاں رکھا جہاں میرے مولا نے قدم رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی انسان اس قدر اتباع علی میں ہو، میں نے قدم وہاں رکھا جہاں میرے مولا نے رکھا ہے۔ چونکہ اگر علی نے زمین کے اس حصے پہ قدم رکھا، اس حصے پہ نہیں رکھا تو ہماری طرح نہیں ہے، اس حصے پہ رکھا ہے تو یہاں کوئی بات ہوگی، اس حصے پہ نہیں رکھا ہے تو یہاں کوئی بات ہوگی۔ اور میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، زمین کے اسی حصے پر قدم رکھوں گا جہاں میرے مولا نے قدم رکھا ہے۔ یہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا پیغام ہے، یہی بی بی کا پیغام ہے، وہاں قدم رکھو جہاں تمہارے مولا نے قدم رکھا ہے، جہاں علی ہے وہاں رہو۔ نہیں کہا جناب عمار سے یا عمار، اگر عمار کو پیغمبر نے فرمایا عمار اگر تم دیکھنا کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، سلک الناس فی وادن، ساری دنیا، دیکھیں ہمیں مت بتائیے کہ آپ کم ہو زیادہ ہو، ہم کم و زیادہ کو پہچانتے ہی نہیں، ہم پیغمبر کی اس حدیث کو جانتے۔ ان سلک الناس وادین، اگر پوری دنیا ایک طرف جائے، وسلک علی وادین آخر، اور اگر دوسری طرف صرف علی جائیں تو پیغمبر نے فرمایا ہے دیناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا، کیونکہ پوری دنیا باطل ہو سکتی ہے، علی باطل پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت امر ہے، یہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا پیغام ہے۔ اسی لیے بی بی نے جب خطبہ فدقیہ شروع کیا، کیا فرمایا؟ ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق، وہ جو نفاق کا بیج تمہارے اندر تھا اب ظاہر ہو گیا۔ ظہرت فیکم حسیقۃ، وہ خطبہ فدقیہ پڑھیے، خدا کی قسم ایام عزائے فاطمی ترجمہ پڑھیے، کم سے کم ایک مرتبہ تو ہونا چاہیے نا۔ پہلے سادات کے یہاں دستور تھا کہ اس خطبے کو زبانی اولاد کو یاد کرایا جاتا تھا، معلوم ہے؟ ابھی ہم پوری عمر گزر جاتی ہے، یہ خطبہ فدقیہ نہیں ہے، پوری نہج البلاغہ کو کم لفظوں میں جہاں سمیٹ دیا گیا ہے اس کا نام خطبہ فدقیہ ہے۔ وہاں بی بی نے اس معاشرے کی تعبیر بتایا جنہوں نے علی کو چھوڑا۔ ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق، تمہارے وجود میں جو نفاق کا بیج تھا، یعنی بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں آج تم منافق نہیں ہوئے ہو، پتہ نہیں بات واضح نہیں بات ہے، آج تم منافق نہیں ہوئے ہو کہ آج تمہارا دین بدلا، تم دین لائے ہی نہیں تھے، وہ بیج چھپا ہوا تھا، پیغمبر کے بعد وہ بیج ظاہر ہوا ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، میں بچوں سے عرض کروں، نوجوان بچوں سے، دیکھیں منافقین کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ زمانے پیغمبر میں سب سے زیادہ جنہوں نے پرابلم کریٹ کیے تھے منافقین تھے۔ سورہ منافقون سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ پتہ چلا جنگ میں ساتھ میں جاتے تھے، 300 کو لے کے بھاگ آئے۔ یہاں سے پتہ چلا پہلے ہی سے لشکر کم ہے، روایات میں 1000 کا لشکر، دشمن 7000 کی تعداد میں 300 کو ایک منافق لے کر چلا آیا۔ اب پتہ چلا وہاں 700 بچے، یعنی پیغمبر کے زمانے سے ہی پرابلم تھا منافقین کا۔ یہ سورہ منافقون پوری دلیل ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز تاریخ اسلام کی ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی کہ منافقین پیغمبر کے زمانے میں تھے، 23 سال تک پیغمبر نے تبلیغ کیا، منافقین بدلے نہیں، پوری زندگی منافقین پیغمبر کو ستاتے رہے، اور یہاں پیغمبر گئے، وہاں کے بعد تاریخ اسلام میں منافقین کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔
آپ نے کبھی سوچا 23 سال تک یہ منافقین کا ذکر ہے، 23 سال بعد جب پیغمبر گئے کہیں منافقین کا ذکر نہیں ہے، اور 25 سال بعد پھر آ جاتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح. 23 سال زمانے پیغمبر گزرا، یہ لوگ تھے، قرآن گواہ ہے، یہ لوگ تھے، پیغمبر کو ستانا گواہ ہے. پھر جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو کہیں منافقین کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں آتا. کیا ہو گیا منافقین کو؟ ایک بجلی آئی، چمکی، گری، سب مر گئے. آج کیونکہ جن بہت آتے ہیں، کوئی جن آیا ایسا، پتہ نہیں آپ تاریخ کو سمجھ رہے ہیں، جن مدینے میں کافی ٹہلتے ہیں. بعضوں کو مار کے کہا کہ جنوں نے مارا ہے، توجہ فرما رہے ہیں. بعضوں کو جب انہوں نے قتل کیا تو کہا کس نے قتل کیا ہے؟ کہا جنوں نے ان کو مار دیا. خوب ایسی کوئی بجلی چمکی کہ منافقین مر گئے؟ کہا نہیں، ایسی تو کوئی بجلی نہیں چمکی. پیغمبر کی زندگی میں منافقین ایمان نہیں لا پائے، لیکن یہاں پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی، وہاں منافقین نے سوچا کہ چلو ایمان لے آتے ہیں. یہ ہوا. یہ دو چیزیں تو نہیں ہوئی. تو پھر ایک چیز بچتی ہے کہ وہی منافقین جو زمانے پیغمبر میں تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زمان میں حکومت انہی کے ہاتھوں میں آ گئی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اب کوئی ذکر نہیں ملتا. ہاں پھر جب پیغمبر جیسے کسی اور کی حکومت آتی ہے تو یہ منافقین کبھی جنگ جمل کی صورت میں آتے ہیں، کبھی صفین کی صورت میں آتے ہیں، کبھی جنگ نہروان کی صورت میں آتے ہیں. بے بی فرماتے ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق، وہ نفاق کا بیج جو تمہارے وجود میں تھا نا ظاہر ہو گیا. اور تم نے کیا کیا معلوم ہے؟ کتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب خدا تمہارے پاس موجود تھی. اس میں کون سی ایسی دلیل موجود نہیں تھی جو امامت علی پہ دلالت نہیں کرتی تھی، لیکن تم نے پس پشت ڈال دیا علی کو. یہ اگر میرا موضوع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا. علی کو جو لوگوں نے چھوڑا ہے کس ریزن سے چھوڑا؟ نفاق، کتاب خدا سے روگردانی. اس کے بعد بھی نہیں. یہاں پر ایک جملہ فرمایا وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِزِهِ، شیطان چھپا بیٹھا تھا. یہاں نبی گئے، شیطان نے اپنے سر کو ابھار دیا. جب شیطان اس معاشرے پہ پھر قابض ہو گیا، وَسَمُلَا جِلْبَابَ الدِّین، دین کی ردا کو پارا کر دیا گیا. وَإِخْمَادَ سُنَنِ النَّبِی، نبی کی سنتوں کو پامال کر. یہ معاشرہ، یہ معاشرہ ہے. اس معاشرے کے لیے میں جس لقب تک آنا چاہ رہا تھا، تمہیدی گفتگو زیادہ ہو گئی. اس معاشرے کے لیے جس میں نفاق تھا، جس میں شیطان موجود تھا، جس معاشرے کو دین کی ردا پارا کرنا آتا تھا، جس معاشرے کے اندر سنن نبی کو پامال کرنا تھا، اس معاشرے کے لیے نبی ایک میزان چھوڑ کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ توجہ فرما رہے نہیں. وہ حدیث جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اس معاشرے کے لیے کہ کل کوئی اٹھے اور کہے ہمیں تو نہیں پتا، ہم اس دور میں نہیں تھے، کہ نہیں ایک میزان دے کر جاتا ہوں. یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ خدا آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. یعنی حالات کتنے بھی ظلمانی ہو جائیں، اندھیروں کا راج ہو جائے، پھر بھی گھبرانا نہیں. میں نبی تمہارے لیے ایک ایسا روشن چراغ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کے سائے میں رہو گے تو کبھی امام وقت سے دور نہیں ہوگے. اور اسی نور کو نور فاطمہ کہتے ہیں، جس نے اس زمانے کو اور اس معاشرے کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات نے آ کر کیا کیا ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے حق و باطل کے درمیان فرق قائم کیا. جس طرح قرآن کے بارے میں اذ التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، جب فتنے ہر طرف سے ہجوم کرنے لگیں، جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور حق و باطل کا پتہ نہ چل پائے،
تمہارے اوپر واجب ہے فعلیکم بالقرآن، تو تم قرآن کی پناہ میں چلے جاؤ، قرآن بتا دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اسی طرح جب غدیر کے مقابلے میں ایک فتنہ اٹھے اور تاریخ کو ظلمانی کرنا چاہے تو وہاں سیرت فاطمہ بتا دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے لوگ گھبراتے ہیں، اور بعضوں کو یہ لگتا ہے، معلوم ہے بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ حق کو دبا کر، حق کو بٹھا کر ہم حق کو مٹا سکتے، یہ ہوتا ہے نا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن عجیب جملہ کہتا ہے، میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے صلوات پڑھے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد یا کیونکہ حق کو باطل کا جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی، بعضوں کو لگتا ہے کہ حق مٹ جائے گا، حق نہیں مٹتا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جب قیام کیا تو لوگوں کو لگا کہ یہ قیام کہاں تک پہنچے گا، لیکن یہ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن خدا کی قسم عجیب مرحلے سے گزارتا ہے، اور حق کو باطل کی ایک مثال قرآن نے پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے انزل من السماء ماء۔ یہ دیکھیے مثال کو تھوڑا سے ترجمے کے ساتھ میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ فسألت اودیۃ بقدرها، پھر اس کے بعد جب آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے تو گڑھے ندیاں سب بھر جاتی ہیں، اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ پانی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیلاب، جب گڑھے نالے ندی سب بھر گئے تو فسألت اودیۃ بقدرها، اب اس کے بعد ایک سیلاب آتا ہے، پھر اس سیلاب کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، اب پانی کا قافلہ چلتا ہے۔ پانی کا قافلہ جب چلے گا تو کبھی پیڑ سے ٹکرائے گا، کبھی پہاڑ سے ٹکرائے گا، تو پانی کے اوپر یہ جھاگ نمایاں ہوتے ہیں۔ جھاگ دینے وہی بلبلے جو پانی کے اوپر ہوتے ہیں، زبدن عربی میں کہتے ہیں مکھن کو، وہ جھاگ مانا کریے کہ یہاں پانی کا قافلہ چلا، پانی ٹکرایا، پانی کے ٹکرانے کی وجہ سے جھاگ وجود میں آتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور پھر قرآن ایک اور مثال یہیں پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ، آگ کے اوپر سونا رکھا جاتا ہے اور اسی طرح لوہے کے سامان رکھے جاتے ہیں، انہیں کھولایا جاتا ہے۔ جب کھولایا جاتا ہے تو بھی ایک جھاگ آتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن اس کے بعد کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق کو باطل کی مثال دیتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا قرآن کی لطافت کو، پانی چلا، پانی ٹکرایا، ایک سیل جب ہوا تو پھر جھاگ وجود میں آئے، اگر آپ نے سونے کو کھولایا تو ایک جھاگ وجود میں آیا۔ قرآن کہتا ہے اسی طرح ہم حق و باطل کی مثال دیتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ تھا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا وہی باقی رہے گا۔ پانی کا جب سیلاب چلتا ہے تو جھاگ نکلتے تو سامنے ہیں لیکن بہت دنوں تک باقی نہیں رہتے، باقی پانی ہی رہتا ہے۔ وہ جھاگ باطل ہے، پانی حق ہے۔ یہ قافلہ جو چلا تو بڑے جھاگ سامنے آئے لیکن باقی وہی حق رہا جو آج تک لوگوں کی پیاس کو بجھا رہا ہے اور انہیں وادی توحید تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ قافلہ لے کر صدیقہ طاہرہ چلی تھی، اور آج بھی دنیا حیران میں، خدا کی قسم صدیقہ طاہرہ کے بارے میں جب آپ پوچھئے ان کی منہ میں زبانیں نہیں رہ جاتی کہ جواب دیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر مخفی کیوں ہے، رسول کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں ہوئی۔ وَمَاتَتْ وَهِيَ غَاضِبَةٌ عَلَيْهِمَا، زہرا اس دنیا سے چلی گئی لیکن راضی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اس کو جھٹلا نہیں سکے، یہ لوگ جھٹلا نہیں سکے۔ ہاں بعض ابھی اس دور میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے معلوم ہے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ کو تو ایسے ہی بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے جہاں پہ بھی فضائل علی ہو، تو آپ کی سمجھ کا ہم کیا کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تابع ہو جائے بندے کا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں ہی نا خدا اس پر غضبناک ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے، اور خدا اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہیں۔ تو یعنی آپ نے خدا کو، ہم پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، آپ نے خدا کو تابع بنا دیا، یعنی خدا صدیقہ طاہرہ کی پیروی میں۔ ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتہ، جا کر قرآن دیکھیں، اگر کسی ذات نے اپنے ارادے کو، اپنا ارادہ رکھا ہوتا، اس کے بعد یہ حدیث آتی تو تمہارا اعتراض صحیح تھا، لیکن جس ذات نے اپنے ارادے کو ارادہ خدا میں فنا کر لیا ہے، وہاں پر اتباع کا معنی نہیں آتا، چونکہ اس نے اپنے لیے کوئی ارادہ رکھا ہی نہیں۔ اس نے اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو رضائے خدا میں فانی کر لیا۔ اب اس کا ارادہ آئینہ بنے گا ارادہ پروردگار عالم کا۔ ہم رضائے خدا آئینہ رضایت فاطمہ میں دیکھیں گے، اور یہ قرآن میں بہت سی آیتیں، ایک دو آیت نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا؟ رسول کے اطاعت کرو۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کی محبت کہاں اور رسول کے اطاعت، یعنی اللہ فالو کر رہا ہے رسول اکرم کو، یا قرآن کی وہ آیت عجیب ہے، اسے بھی سن لیجئے، ایام عزائے فاطمی میں جاننا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی وہ لوگ آپ پر ایمان لے ہی نہیں آئے، یعنی وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ فلا وربک، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون لوگ مومن نہیں ہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو لوگ آپ کو اپنے نزاع اور جھگڑوں میں فیصلے کے لیے نہ بلائیں، یعنی آپ کے پاس نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب آپ فیصلہ کر دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ اگر نبی فیصلہ کر دے، توجہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کے دل میں حرج ہو تو قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ فیصلہ کس کا نہیں مانا؟ رسول کا۔ ایمان کس پہ نہیں رکھتا؟ خدا پر۔ یہ دونوں چیزوں کو جمع کریے، اور شان نزول بھی عجیب ہے۔ زبیر کا ایک شخص سے پانی کے لے کے جھگڑا ہوا پرانے زمانے میں، پانی کا، اور عرب میں تو پانی کا ایک الگ کہ ہمارے یہاں پہلے پانی آئے گا، وہ نہر سے کاٹنا پانی، اور یہ وہ۔ زبیر نے دلیل پیش کیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں کہ میرا باغ اونچائی کی سمت ہے، لہذا پانی ہماری طرف ہے۔ پیغمبر نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا، تو یہ جو شخص آیا تھا نا، اس نے زبیر سے کہا اس کے بعد اب کبھی میں رسول کے پاس کسی فیصلے کو لے کر نہیں آؤں گا، کیونکہ رسول نے پارٹی بازی کیا، تم رشتہ دار تھے، تمہارے حق میں فیصلہ کیا۔ آیت کیا نازل ہوئی؟ فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن ہے ہی نہیں جس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ ایک جملہ کہوں، اگر رسول ایک باغ میں آنے کے پانی کے فیصلے کو بیان کرے اور کوئی نہ مانے تو قرآن کہتا وہ مومن نہیں ہے۔ اگر رسول حکم خدا سے غدیر میں کسی کی ولایت کا فیصلہ کر دے، تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یا ایک فیصلہ اگر باغ کا کوئی نہ مانے تو مومن، یہ قرآن ہے، جا کے اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب آؤ مسجد میں لے کر اسے لے جاؤ، خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس کو کھڑا کر دو، اور کوئی اس سے بڑا مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو ذوات اپنے ارادے کو فنا کر لیتی ہیں ارادہ خدا میں، اب ان کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کی اطاعت نہیں ہوتی، ان کی معصیت نہیں ہوتی، ان کا ارادت اللہ کہلاتا ہے، ان کی اطاعت اللہ کہلاتی ہے، اور ان کا گنہگار ان کا نہیں ہوتا، خدا کا گنہگار ہوتا ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضا، فاطمہ وہ شخص اللہ کے نزدیک مغضوب ہے جس سے آپ ناراض ہو۔ یہ معیار ہے خدا کی قسم، غضب و رضا ہے فاطمہ۔ کون ہے یہ ذات؟ میرے پاس وقت نہیں رہ گیا، وگرنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ یہ ذات جس کے بارے میں کیا ہے، راضیۃ مرضیہ، راضی بھی ہے مرضی بھی ہے، یعنی خدا اس کا راضی ہے، اور نہ فقط راضیۃ مرضیہ
بلکہ اب معیار ہے رضائے پروردگار عالم کے لیے۔ یہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی جو مرضی پروردگار عالم کا پتہ۔ یہاں پر گفتگو ہو کہ میں کیا کروں رضائے خدا کے لیے، میں کیا کروں کہ میرا خدا مجھ سے خوش ہو۔ خدا کی قسم میں نے عرض کیا کوئی بھی لقب ایسا نہیں ہے جو پیغام سے خالی ہے، گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہاں پر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، ہر کوئی مشکلات کا شکار ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان قرآن کے رخ سے 3 کردار نبھاتا ہے۔ خلق الانسان حلوا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ یہ انسان کیا ہے، تھوڑا سا مشکل آئی وہ داد و فریاد، وہ واہ ویلا، وہ جو بھی مل جائے اس کو ارے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک یہ کردار ہے، ایک یہ کہ نہیں جب مصیبتیں آئیں تو صبر کر لیا۔ ایک اس سے بڑا بھی کردار ہے، نہ فقط صبر کیا بلکہ راضی برضائے خدا ہے۔ ہم آئے ہیں صدیقہ طاہرہ کی مجلس میں، ہم دیکھیں کہ ہمارے وجود میں صبر ہے، شکوہ ہے یا رضا ہے۔ اور 2 صفت کائنات میں ایسی ہے جس کے بارے میں ملتا ہے، رضا اور تسلیم کے بارے میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ اتنی جلدی محشر سے جنت میں پہنچیں گے کہ ملائکہ کو تعجب ہوگا۔ ہم ملائکہ تو جانتے ہیں نا سارے سسٹم کیا ہے، کیسے کیسے آپ کو آنا ہے۔ کچھ لوگ اتنی جلدی پہنچیں گے، حتی روایت میں یطیرون الطیر، یہ لوگ اڑ کر جنت میں پہنچیں گے۔ تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے حل رأیتم الحساب حل رأیتم المیزان، تم نے حساب دیا، تم میزان سے گزرے؟ تو دیکھیں کبھی کبھار آدمی جب جہاز سے جاتا ہے نا تو سارے شہروں سے تو گزرتا ہے لیکن اتنی تیزی سے گزرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ 2 چیزیں کائنات میں ایسی ہیں، ایک ہے مقام رضا اور ایک ہے مقام تسلیم۔ ان سے پوچھا جائے گا کیسے اتنی جلدی آ گئے، کون سی کوالٹی تمہارے اندر تھی؟ تو جواب دیں گے ہم راضی برضا الہی تھے اور امر خدا کے سامنے تسلیم تھے۔ اس چیز نے اتنی سرعت سے ہمیں یہاں پہنچایا، اتنی سرعت اور اتنی تیزی کے ساتھ جو ہم یہاں پہنچے، بس یہی مرحلہ تھا، ہم راضی تھے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنا راضی ہیں، کتنا تسلیم ہے۔ دیکھیں صدیقہ طاہرہ کا لقب راضیہ و مرضیہ، ابھی وقت ہوتا تو میں پڑھتا آپ کی خدمت میں اس کا معنی کیا ہے، لیکن ایک سوال اپنے آپ سے کیا جائے نا، میں کتنا راضی ہوں؟ میں شاکی تو نہیں ہوں، میری زندگی شکووں سے پر ہے، حتی بعض بات سے بھاگتے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اسی لیے بھاگتے، ملاقات ہی نہیں کرتے کہ ان سے ملو تو ایک مصائب کا مرحلہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ بس جیسے ہی آپ بٹن آن کریے کہ بھائی کیا حال چال ہے، پہلے تو تکلفاً کہتے ہیں الحمدللہ، وہ تکلفاً ہے کہ اس کے پہلے کا جملہ یہی تھا، اس کے بعد اب شروع ہوتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دن بعد لوگ ان سے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کو آن کیا جائے اور کب ان کے وہ مصائب کی کتاب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کردار نہیں ہے۔ جب تک اس کردار میں اپنے وجود کو وصل نہیں کر لیتے ہمارے معاشرے میں نہ سعادت آ سکتی ہے نہ کامیابی آ سکتی ہے۔ کیسے راضی ہوا جائے؟ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، طریقہ یہی ہے۔ دیکھیں خدا کی جب تک نعمت خدا یاد نہیں ہوگی شکوے رہ جائیں گے، جہاں نعمت خدا یاد آ جائے وہاں پھر شکر کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ جو نہیں ہے اسے بہت دیکھتے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں، اور جو ہے اسے نہیں دیکھتے۔ میرے پاس گھر نہیں ہے یہ زیادہ دکھتا ہے، میرے پاس صحت ہے یہ نہیں دکھتی، پتہ نہیں بات واضح نہیں۔ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے وہ دکھتا ہے، میرے پاس زبان ہے یہ نہیں دکھتی۔ آپ جائیے نا کبھی ہاسپٹل میں جائیے، جتنے قسم کے بیمار ہیں ہر بیمار کو دیکھ کر ایک شکر بنتا ہے کہ میرے اللہ اس بیماری سے تو نے، وہ بیماروں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو 2-4 بیماری میں مبتلا ہیں نا، اور ہمارا کیا ہم تو پریشان ہیں، تو جائیے تھوڑا ہاسپٹل اور دیکھیے کتنی قسم کی بیماریاں ہیں، پھر اس کے بعد ہر بیماری کو دیکھنے کے بعد کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بیماری سے تو نے مجھے بچایا، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان نعمت خدا کو دیکھنے لگے۔ عادت کیا ہو جاتی معلوم ہے؟ مچھلیوں کی طرح پانی میں رہتے رہتے پانی کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، نکال لیے جاتے ہیں تو تڑپتے ہیں۔ نعمتوں کے دریا میں اس قدر غرق ہو، جب نعمتیں چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے
اس سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی ہزار اتنی نعمتیں میں گن میں ہزار کا جملہ تو یہ منہ پہ آ جاتا ہے، وگرنہ نعمت خدا کتنی نعمتیں. آپ جا کر، ہم لوگ تو ماہر نہیں ہیں، وہ جو اہل فن ہیں ان سے آپ جا کر پوچھئے، وہ آپ جو بدن کے سسٹم ہے، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو آپ کہتے اچھا یہ بھی سسٹم تھا ہمارے یہاں. وہ ایک دل ادھر سے ادھر اور اس کی رگوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کیا کیا، اور اس کے بعد جان بھی بچنا. وہ اتنی نعمتیں اللہ نے دیا، ہم شکوا کرتے ہیں. جبکہ ہمیں ہر مرحلے پر 4 شکر کرنا. یہ میں بس جلدی سے روایت پڑھ دوں ختم کروں. 4 شکر کرو زندگی میں. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. دیکھو ان کو ہم نے کبھی نعمت مانا ہی نہیں. پہلی نعمت جس پہ اللہ کا شکر کرو ہر صبح اٹھنے کے بعد، میرے اللہ تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا، تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کیا. یہ پہلی نعمت ہے، یہ معرفت خدا. یہ صدیقہ طاہرہ کی مجلسوں میں خود آئے ہو، خود آئے ہیں آپ، خود نہیں آئے. یہ خدا نے تمہارے دل میں صدیقہ طاہرہ کی محبت ڈالی ہے. اس نعمت پہ جا کے شکر کرو. اس نعمت کو تو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں، جبکہ سب سے عظیم نعمت ہے. یہ نعمت نکل جائے تو نعمتیں نقمت بن جاتی ہیں اگر یہ نعمت نہ ہو. اور اس پہ شکر کب کیا کہ میرے اللہ، جناب موسیٰ کو بھیجا گیا کہ جاؤ ایک ہمارے شاکر بندے کو دیکھ کے آؤ. تو دیکھا کہ عجیب حالت ہے، بیماری یہ. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا کیفیت ہے؟ یہی بندہ ہے. تو جناب جبرائیل نے فرمایا ابھی میں اس کی آنکھ بھی چھیننے آیا ہوں. اور اس کے بعد جب آنکھ بھی چھین لیا تو جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کیسے ہو؟ تو کہا یا بارو یا وصول، اے میرے خدا جس کا شکر ہے، جس نے بڑی نعمتیں دیا. جناب موسیٰ سب جانتے، نبی ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں. کہا یہ کون سی نعمت کا شکر کر رہے ہو؟ نہ تمہارا ظاہر اچھا ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ صحت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے. یہ یا بارو یا وصول کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا موسیٰ اس پوری بستی میں اللہ نے ایک ایسی نعمت مجھے دیا جو کسی کو نہیں دیا. کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ خدا کا نام لینے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں. فرمانے نہیں، اس نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا. یہ جگہ نہیں ہے شکر کرنے کی. اللہ نے مجھے صدیقہ طاہرہ کے مجلس میں بلایا. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا. اندھے دلوں کو جا کو دیکھو کروڑوں کی مقدار میں نہیں آتے مسجدوں میں، نہیں آتے مجلسوں میں، یہ نعمت سے محروم ہے. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریف، ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تمام تعریفیں ہیں اس کو. یا علی مدد. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے امت پیغمبر میں قرار دیا. یہ تعریف کی جگہ ہے، یہ حمد کی جگہ، یہ شکر کی جگہ ہے. کیوں شکوے کرتے ہو اپنی زندگی میں، اس قدر پریشان ہو؟ اللہ نے تمہیں امت محمد میں قرار دیا. جا کے روایت دیکھیے گا، کل قیامت میں ہر نبی کہے گا رب نفسی، میرے اللہ میرا نفس مجھے. فقط تمہارا نبی ہوگا کہے گا رب امتی، میرے اللہ میری امت. اس نبی کے ماننے والے ہو. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، مجھے لوگوں کے درمیان فضیح نہیں ہونے دیے. شکر کی جگہ دیے. میرے گناہ اگر آپ پر آشکار ہو جائے، آپ مجھے ممبر پہ نہیں آنے دیں گے. بھائی کے گناہ بھائی پہ آشکار ہو جائیں، دوست کے گناہ دوست پہ آشکار ہو جائیں، باپ کا گناہ بیٹے پہ آشکار ہو جائے. نہیں، اللہ نے ستار بن کے سب کے گناہوں کو چھپایا ہے. یہ شکر کی جگہ نہیں ہے کہ نہیں میرا بندہ ہے، اس کا اعتبار ہے، باقی رہے گا. کبھی آ گیا اگر میری وادی میں اور کہہ دیا کہ میرے اللہ میں تجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بندے کو قبول کر لوں گا، اس کے گناہوں کو عام نہیں کروں. بس بریکٹ میں سنتے جائیے، جب خدا اپنے بندوں کے گناہوں کو عام نہیں کرتا نا، تو پھر بندوں کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بندوں کے گناہوں کو عام کریں. یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک میں ہمیں حیا ختم کر دی جا رہی، حیا دینی ختم.
ایک کو دیکھ لیا آپ نے، آپ کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی باتوں کو عام کریں۔ خدا کی قسم یہ معاشرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے میرے گناہ، ہم نے شکر نہیں کیا، ہم نے شکر کہا، یہ نعمتیں کبھی سوچی ہم نے کہ یہ بھی نعمت ہے، گناہ کا چھپا رہنا بھی نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کی، جعل رزقی فی یدیہ ہے کہ اس نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا، ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، ان سے میرا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا ہے۔ اگر انسان کا رزق انسان کے ہاتھ میں ہو جائے نا، آدھی دنیا تو خالی اسی میں مر جائے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ ہم کو نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا میرا بندہ، اس کا رزق میں نے رکھا ہے، تو کیوں گھبراتے ہو؟ پھر اس کے بعد کبھی ایک نوکری چھوٹ گئی تو پھر کہتے ہیں اب اگر نہیں کیا تو جان چلی جائے گی، لہذا اب ہمیں سود کھانے دو، اب ہمیں مال حرام کھانے دو۔ جس خدا نے ماں کے شکم میں تمہیں بھوکا نہیں رکھا، وہ خدا انتظار کرو اسی دنیا میں تمہارے لیے رزق حلال مہیا کرے۔ تمہارا کام ہے اپنی ذمہ داریوں کو لے کے آگے بڑھنا، جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ خدا خوب جانتا ہے ربوبیت کرنا، تم خوب جانو بندگی کرنا، تم بندگی کرو۔ یوسف کی طرح بند دروازوں کی طرف دوڑو، بند دروازوں کی طرف دوڑنا تمہاری ذمہ داری ہے، بند دروازوں کو کھولنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ آپ پہلے مرحلے میں رک کیسے جاتے ہو؟ یقین کے ساتھ دوڑو، یہ راستہ دوڑوں گا، میرا وظیفہ یہ۔ لہذا بی بی سلام اللہ علیہ سے سیکھو، راضیہ، خدا سے راضی ہے، اس قدر راضی ہے، خدا کی قسم اس قدر راضی ہے کہ تمام مصائب کے بعد شکوے لوگوں سے تھے، خدا سے نہیں تھا۔ کوئی شکوہ خدا سے نہیں، کوئی شکوہ۔ اسی ماں کی بیٹی دربار میں جا کے کہے گی ما رأیت الا جمیلا، اتنے مصائب دیکھنے کے بعد کیا کہے گی؟ جمال و حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بس عزیزو، آپ عزائے صدیقہ طاہرہ میں آئے ہو، خدا کی قسم کیا مصائب پڑھا جائے اس بی بی کا، جو بی بی رکن علی ہو، جس کے اس دنیا سے جانے کے بعد علی نے کہا ہو علی کے زندگی کا رکن ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس نے آنے کے بعد کہا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہا میری بیٹی تھی، اس کے پہلو ٹوٹ گئے تھے، ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہا تھا، لیکن کہا تھا بڑا سخت ہے۔ کہا ہمارے گھر میں ایک خاتون تھی ایرانی، اس نے کہا میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں جو تمہارے پہلوؤں کو صحیح کر دیں۔ کہا وہ کون ڈاکٹر ہے؟ کہا وہی پہلو شکستہ بی بی ہے۔ لوگ نہیں جانتے، کہتے کہ وہ بچی فقط اتنی کہتی تھی اے پہلو شکستہ بی بی، یہ پہلوؤں کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے، ناگہانی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اللہ، پہلو ٹوٹ جائے تو سانس لینا قیامت ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہو سادات؟ خدا کی قدم مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک ایک سانس تمہاری ماں کے لیے لینا قیامت ہو گیا تھا، ایک ایک سانس زہرائے برزیہ کے لیے لینا قیامت۔ رات کیسے گزرے کون جانے، کس کروٹ زہرا لیٹے، بازو ہے پہلو ہے، اگر اس کروٹ لیٹتی ہے تو بازو کا ورم ہے اور ادھر پہلو شکست۔ اجروں کو بل اللہ، بڑا سخت مرحلہ تھا، خدا کی قسم بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ایک دن بی بی اٹھی ہیں، اب تک تو یہی حال تھا کہ کمر خمیدہ بی بی دیوار کے سہارے اٹھتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیا ہو گیا، بی بی اٹھی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا۔ ایک جملہ کہوں، جب بہت دن سے کوئی بیمار ہو اور اٹھ جائے تو بچے یہ سمجھتے ہیں ہائے ہماری ماں ٹھیک ہو گئی۔ فضا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اگر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائے تو سمجھنا زہرا اس دنیا میں نہ رہی، بس ارباب ادا
بچے باہر تھے اندر آئے. اب آپ تصور کریے گا یہ بچے باہر کیوں گئے تھے. میں نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا لیکن مجھے بار بار یہی سمجھ میں آتا ہے بچے نانا کی قبر پہ جا کر ماں کی صحت کے لیے دعا کر کر کے آ رہے ہوں گے. نانا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے, ہم بھرے مدینے میں تنہا. اجرکم اللہ. لیکن اب جو بچے آئے عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. بچے آئے ہیں, اماں کہاں ہے, کہا حجرے میں آرام کر رہی. کہا نہیں یہ ہماری ماں کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. حجرے میں داخل ہوئے. خدا یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے جو امام حسن حسین نے دیکھا. ماں ہے, چہرے پہ کپڑا ہے. ایک مرتبہ بچوں نے کپڑا ہٹایا, عجیب منظر دیکھا. آج ماں بولتی نہیں, حسین کو گلے نہیں لگاتی. امامے پھینکے, مسجد کی سمت رواں ہوئے. علی نے فقط دیکھا تھا بچوں کو آتا ہوا. علی سمجھ گئے اب زہرا نہیں رہی. مقتل کا جملہ ہے فقام علی فوقع علی وجہ. علی کھڑے تو ہو گئے لیکن پھر منہ کے بل گر گئے. یا علی اٹھیے, بچوں کا سہارا ہے. زہرا کی شہادت کے بعد علی کے قدموں میں طاقت نہیں ہے. فوقع علی وجہ, منہ کے بل فاتح خیبر گرا. مجھے نہیں پتا کیسے گھر تک آئے. حسب وصیت غسل دیا. آپ جانتے ہیں نا مولا نے خود کہا تھا میرے لاڈلو آہستہ رونا, تیز نہ رونا. ماں نے منع کیا ہے کچھ لوگوں کو نہیں آنا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, بچوں کو حکم دینے والا علی خود چیخ مارا. بچے تو گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. یہ کیا منظر ہو گیا کہ اب علی نے چیخ ماری. پوچھا جب تو کہا ہائے زہرا کی پسلیاں, ہائے وہ بازوؤں کا ورق. سرباب اعضا, قیامت کا مرحلہ ہے. غسل دیا, کفن پہنا رہے ہیں. اللہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب منہ کو چھپایا جائے. اب آپ تصور کریے حجرہ ہو, ماں کفن میں ملبوس ہو, چہرہ چھپایا جانے لگے. ایک گوشے میں زینب ہو, ایک گوشے میں کلثوم ہو, ایک گوشے میں حسن ہو, حسین ہو. علی نے دیکھا بچے رو رہے, ماں کو بڑی حسرت سے دیکھ کر حلم یا بنیا, اے میرے بچوں قریب آ جاؤ. بچے قریب آ گئے. روایت کہتی دو بچے آ کر ماں کے پاس ہی کھڑے ہو گئے. بابا ہماری ماں کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے, جب تک اماں نہ بلائے گی ہم نہ آئیں گے. بس ایک مرتبہ بندے کا پن ٹوٹا, اے میرے لال میری آغوش میں. روایت کہتی ہے ملائکہ میں کوہرام تھا. یعنی بچوں کو ماں کے جنازے سے ہٹا لیجیے. خدا کی قسم بڑا سخت تھا ماں کے جنازے سے بچوں کو ہٹانا. لیکن علی جیسا شفیق باپ ہے, بڑے پیار سے بچوں کو ماں کے جنازے سے ہٹایا ہوگا. میں کہوں گا یا علی, ارے 11 محرم کو بھی آ جائیے. ایک 4 سالہ بچی باپ کے جنازے میں گری ہے. فہاجمت الارام, ارے کوئی بچی کے رخساروں پہ تماشا, کوئی درے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما.
بارلہ حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارلہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بارلہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بارلہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بارلہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، بارلہ تجھے صدیقہ طاہرہ و جناب زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔